ایک بات جو مجھے ریمارکس کرنی ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ الحمدللہ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے علاقے میں اور بھی جگہوں پر پہلے کے مقابلے میں بیداری آئی ہے۔ اب حفاظ اللہ کا شکر ہے پہلے کے مقابلے میں ان کے چہرے پر سنتیں بھی آئی ہیں اور انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ اب ان کی رفتار، پڑھنے کا لب و لہجہ اور پڑھنے کا طریقہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ حفاظ کرام کی بھی خدمت میں اور سننے والوں کی بھی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں بھی یہ گزارش عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس شخص کے پیچھے کہ جو داڑھی نہیں رکھ رہا ہے یا قرآن کریم بہت تیز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور اس کے اندر چوک ہے، آپ ان کا دل توڑیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑیں گے، لیکن کچھ شوق دلانے کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ ترقی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچے سے، آپ ان امام صاحب سے جن کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا اور میرے بھائی ہم بہت سالوں سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، 3 سال سے، 5 سال سے، اور آپ سب کچھ کتنا اچھا کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کتنی محنت کرتا ہے، وہ کھٹی چیزیں نہیں کھاتا، وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، وہ شربت نہیں پیتا، سارے دن محنت کر کے جاتا ہے۔ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے والدین نے کتنی محنت کی، سالوں سال آپ نے محنت کی، اب بھی آپ روزے کی حالت میں 4-5 گھنٹے دہراتے رہتے ہیں اپنے پارے کو، لیکن کیا ہی اچھا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ثواب بھی مکمل ہو، ہمارا ثواب بھی مکمل ہو، آپ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریے۔ ہم تیار ہیں، ہم آپ کو بالکل تقاضا نہیں کریں گے کہ آپ نے تراویح کو لمبا کر دیا، ہم برداشت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ کرنے کا مہینہ ہے، اگر ہماری ٹانگیں تھوڑی سی تھکیں گے ہم خوش رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ راضی ہو، اور اللہ تب راضی ہوں گے جب قرآن کو اس طریقے پر پڑھا جائے کہ کم سے کم قرآن کریم کا ہر لفظ صحیح طریقے پر ادا ہو اور سننے والوں کو صحیح طریقے پر سمجھ میں آ رہا ہو۔ اس طریقے پر اگر ہم اپنے حفاظ کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان سے درخواستیں کریں گے، تو کہنے سننے سے ضرور اثر پڑتا ہے۔ ہمارا کہنے سننا الگ ہے اور آپ حضرات کا کہنا سننا الگ ہے۔ اگر آپ حضرات کہنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سے حفاظ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کچھ حضرات کی کہ بہت سارے لوگ ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر 5 منٹ یا 7 منٹ تراویح کسی دن تاخیر ہو گئی کہ آج آپ نے بہت دیر کر دی، آج ہماری ٹانگوں میں درد ہو گیا۔ تو میں بہت ادب کے ساتھ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات کو شاید نہیں تجربہ ہوگا اس بات کا، ایک حافظ کتنی محنت کرتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی سناتے ہیں یا بڑی عمر کے بھی سناتے ہیں، بہت دل ٹوٹتا ہے خدا کے لیے کہ جو حافظ قرآن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں نیکیاں آنے کا ذریعہ بن رہا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے اتنی تو گنجائش رکھیں کہ اگر 5-7 منٹ کبھی لیٹ ہو جائے، کبھی دعا لمبی ہو جائے، کبھی رکوع یا سجدہ لمبا ہو جائے، تو خدا کے لیے ایسے جملے بول کر کے ان کی دل آزاری نہ کیا کریں، بلکہ ان کا حوصلہ بڑھایا کریں، ان کا جہاں تک ہو سکے اکرام کیا کریں، ان کے والدین کا بھی حوصلہ بڑھایا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔